سورۃ الانفال آیت کا نمبر 45 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدقت یا رب العالمین۔ پچھلے گزشتہ کل کے درس میں آپ حضرات نے 3 علتوں کا تذکرہ سنا، اور آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہاں 6واں قانون ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس صورت یعنی سورہ انفال کے 2 موضوعات ہیں، 2 دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ الانفال للہ والرسول، انفال مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے، اور دوسرا ہے قتال فی سبیل اللہ، دوسرا دعویٰ۔ تو پہلے دعوے کے لیے 13 علتوں کا بیان ہے اس صورت میں، اور دوسرے دعوے یعنی قتال فی سبیل اللہ کے لیے 13 قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج ان 13 قوانین میں سے 6واں قانون للجہاد، جو 6 امور پر 6 باتوں پر مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلی بات کہ فتح و نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اچھی طرح علم ہے کہ مسلمانوں کے لیے کامیابی کا جو معیار آج سے 1400 سال پہلے تھا کہ وہ مسلمان کامیاب ہوئے، باوجود ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی بھرپور مدد کی اور وہ کامیاب ہوئے، اور مسلمان قیامت تک کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا خیال کیا جائے جن چیزوں پہ آج سے 1400 سال پہلے آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام نے عمل کیا۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت ان چند باتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو مسلمانوں کی کامیابی کا معیار ہیں۔ تو وہ چیزیں کون کون سی ہیں، نمبر وار آپ کے سامنے قرآن میں دیکھیں۔ آیت 45 سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے مومنوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو یہ بات تو اب تقریباً ہر مسلمان کے ذہن میں بالکل پکی ٹھکی ہونی چاہیے کہ آمنو ایمان والے وہ ہیں جو اللہ رب العزت ایک ہی کے در کو پکڑ لیں اور اللہ رب العزت پہ پکا ایمان ہو، لا الہ الا اللہ ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر گیا ہو کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں، کوئی خالی جھولیاں بھرنے والا نہیں، کوئی لجپال نہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس کے دل کی تہ میں بیٹھ گئی ہوں کہ ایک ہی اللہ ہے۔ ہاں جی، اور جب بھی اس کو کوئی مشکل، کوئی ضرورت، کوئی حاجت پیش آئے تو وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ در ایک ہی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ایمان۔
ہاں جی، تو فرمایا کہ اے ایمان والو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب ٹکراؤ ہوا، فئۃ لقیتم، جب تمہارا ٹکراؤ ہوا، جب تم نے ملاقات کی، فئۃ اس لشکر سے، فاثبتوا تو پس ثابت قدم رہو۔ اے مسلمانوں، جب تمہارا ٹکراؤ ہو کفار کے ساتھ، دین دشمنوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، تو پھر فاثبتوا ثابت قدم رہنا ہے۔ ہاں جی، یہ پہلا قانون اور پہلی وہ بات ہے جو کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ فاثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم پیٹھ دکھا کے بھاگتے ہوئے نظر آؤ، نہیں، پھر یقین بھروسہ اللہ پر۔ اگر اللہ نے زندگی لکھی ہوئی ہو تو غازی بن جاؤ گے، اور اگر اللہ نے موت مقدر کر دی ہے تو شہید بن جاؤ گے۔ ہاں جی، کتنی بڑی ایک نعمت ہے اللہ پاک کی۔ تو فاثبتوا، پیٹھ نہیں دکھانی، کیونکہ شروع میں وہ آیات آپ پڑھ چکے ہو کہ جو بزدلی کر کے بھاگ جائے اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے وہ بھاگ جائے، تو اس کے لیے اللہ فرمایا کہ ایک تو یہ کہ وہ اللہ رب العزت کے عذاب کو اس نے دعوت دے دی، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے جہنم پکی ہو گئی۔ ہاں جی، اتنی بڑی سخت چیز ہے، اس لیے فرمایا فاثبتوا، بزدلی نہیں دکھانی، ثابت قدم رکھنا ہے، دلیری اور بہادری دکھانی ہے۔ تو مجاہد کو بہادر ہونا چاہیے، مسلمان کو بہادر ہونا چاہیے۔ تو فرمایا جب ٹکراؤ ہو تمہارا کافروں کے ساتھ، فاثبتوا تو پس ثابت قدم رہو۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، کثیرا، ہر ٹائم، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ دنیا اور آخرت میں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میدان جنگ میں پیٹھ نہیں دکھانی، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور دوسری اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہنا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ ذکر ہے، اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے یہ شریعت مطہرہ ہے، اس میں ایک نقطے کے برابر بھی عیب نہیں، یہ ایسی پاک صاف شریعت ہے اور عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اب اس کے لیے اللہ نے کتنی آسانیاں کر دیں کہ آپ جب بھی چاہیں ذکر کر سکتے ہیں۔ ذکر کے لیے آپ کو وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میرا تو وضو نہیں ہے، اب وضو بنانا پڑے گا۔ ہاں جی، وضو کی ضرورت نہیں ہے، قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت آپ ذکر کرو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے لسان ذاکر عطا کر دی ہے۔ ہاں جی، ذکر کرنے والی زبان جن کو اللہ نے عطا کی ہے، وہ چلتے پھرتے اپنے کام کاج میں بھی اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہاں جی، اس کے لیے وہ بھی نہیں۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ، تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، انہوں نے باقاعدہ اس پہ لکھا ہے کہ بھائی ذکر آہستہ کرنا چاہیے، اور میدان جنگ میں بھی سوائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے باقی جتنے بھی اذکار ہیں وہ دل میں کرنے چاہیے۔ اور وہ روایت لائے ہیں ابن کثیر وغیرہ اور بہت سارے مفسرین کہ بھائی 3 جگہوں میں با آواز بلند ذکر کو اللہ پاک ناپسند فرماتے ہیں۔ ہاں جی، ایک میدان جنگ میں نعرہ تکبیر کے علاوہ اور کوئی ذکر کر رہا ہے اس کو بلند آواز سے نہیں، دل میں کرنا چاہیے۔ ایک نماز کے بعد کوئی بلند آواز سے خواہ وہ درود پڑھ رہا ہے خواہ ذکر کر رہا ہے، اللہ کو ناپسند ہے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نماز سے سلام پھیرا جماعت کے ساتھ، تو کتنے ساتھی ایسے جو لیٹ آئے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ شروع ہو گئے زور سے ذکر، تو ان سب کی نماز تو خراب ہو گئی۔ اگر ایک آدمی بھی فرض نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں تو قرآن کی تلاوت بھی زور سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو چہ جائے ذکر تو نماز۔ اور ایک نماز جنازہ، اس میں بھی جب آپ جا رہے ہیں دفنا رہے ہیں، کوئی بھی جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، با آواز بلند ذکر نہیں کریں گے بلکہ دل میں۔ ہاں جی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کلمہ شہادت دین شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں جی، زور سے کلمہ پڑھنا اور زور سے ذکر کرنا کوئی اس کا ثواب نہیں۔
کیونکہ ثواب اسی چیز کا ملتا ہے جو آپ علیہ السلام نے. پھر لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ہاں جی، کہتے ہیں کہ دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن کے ساتھ دھوکہ. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، دین وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اتارا، آپ علیہ السلام نے صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے پوری دنیا میں پھیلایا. جس کا ثبوت ان میں ہے تو وہ دین ہے، اور اگر ان سے ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں بن سکتا ہے. ہاں جی، تو پھر کہتے ہیں کہ اچھا بھائی منع آپ دکھا دو، کہیں پہ منع کیا نبی علیہ السلام نے؟ جب منع نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ اچھا ہے. تو بدعت کہتے کس کو ہیں؟ بدعت کہتے اسی کو ہیں نا جی، کہ بدعت اس امر کو کہا جاتا ہے کہ بھائی جو دین کوئی ایک چیز ہے جو آپ علیہ السلام صحابہ سے ثابت نہیں، اور آپ اس کو دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر منع اور کیا دکھایا جائے کہ بھائی آپ علیہ السلام نے، صحابہ نے کہا یہ بدعت، اور اس پہ ایک نہیں کئی بے شمار مثالیں ہیں. ہاں، آپ دیکھیں عصر کے بعد ہم سارے تسبیحات پڑھتے ہیں. جب امام صاحب سلام پھیر لیتا ہے اس کے بعد ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار. اس کے بعد پھر دعا وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے. اب یہ سنت ہے، نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد تسبیحات کا پڑھنا یہ نبی کی سنت ہے. لیکن اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں گئے، نماز کھڑی تھی، یہ بھی امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی. انہوں نے اس سنت پہ عمل کیا، اور پتہ ہے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نکالو ان بدعتیوں کو اس مسجد سے. کس پہ عمل کیا انہوں نے؟ نبی کی سنت پہ. فرق صرف اتنا تھا، انہوں نے نماز پڑھی، بالکل ٹھیک پڑھی. انہوں نے تسبیحات کی، یہی تسبیحات کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بالکل ٹھیک کیا. لیکن صرف ایک فرق کیا کہ انہوں نے بآواز بلند پڑھی، بآواز. ہاں، تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا نکالو بھائی، جانتے ہو مجھے، اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں؟ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والا، ان کا خادم. تو سب نے دیکھو عبداللہ ابن مسعود، یہ تو واقعی بہت بڑے صحابی، اونچے درجے والے. تو کہا کہ یہ تم نبی علیہ السلام کے، صرف آواز بلند کی تھی، اتنی سی بات پہ ان کو کہا یہ بدعتی ہیں، نکالو، مسجد کے قابل نہیں ہیں. اور آج ہم نے پتہ نہیں کیا سے کیا دین بنایا، اور پھر اس پہ لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں. بھائی اس کا کوئی منع دکھا دو شریعت میں. تو منع یہی ہے کہ یہ بدعت ہے. جو دین ہے وہ جو آپ علیہ السلام نے کیا، صحابہ سے ثابت ہے، وہ دین ہے. جو نہیں کیا اس کو ہم دین نہیں بنا سکتے، پھر ہم اپنی مرضی کا دین بنائیں. پھر اس کو البتہ یہ مسئلے کو ہم نے بہت تفصیل سے پہلے کافی مرتبہ بیان کی ہے، اب ہم اپنے موضوع سے ہٹ نہیں سکتے. تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے بہت زیادہ، لعلکم تفلحون. جب اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کی 100% مدد تمہارے ساتھ ہوگی. تو پہلی بات یاد رکھنی ہے، جب بھی اللہ پاک نے مجھے، آپ کو، کسی بھی مسلمان کو یہ موقع دیا کہ اسلام دشمن کے مقابلے میں ہم آئے، تو ثابت قدم رہنا ہے، بزدلی نہیں دکھانی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات، اللہ کو کبھی نہیں بھلانا ہے. عام زندگی میں کام کاروبار کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے آدمی. کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ ہاں جی، اللہ معاف کرے، آج کل تو وقت ایسے، وہ موبائل ایسی ایک آفت آ گئی ہے. لوگ کہتے ہیں دجال آئے گا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. میں نے کہا بھائی دجال آ چکا ہے. کہا ہم نے کیوں نہیں دیکھا؟ میں نے کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں. بھائی یہ موبائل سب سے بڑا دجال ہے اس وقت کا. اس نے نہ بوڑھوں کو چھوڑا، نہ جوانوں کو چھوڑا، نہ معصوم بچوں کو چھوڑا. دجال کا کیا مشن ہوگا، کیا مقصد ہوگا اس کا؟ لوگوں کے ایمان کو چھین لینا، ایمان کو ختم کر دینا، گمراہ کر دینا. تو آیا اس نے ایمان چھوڑا ہے؟ موبائل نے ساروں کو تباہ کر دیا. سب سے بڑا فتنہ، دجال سے بھی بڑھ کر یہ فتنہ ہے کہ پوری نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں، اور تمام کے تمام ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے اس وقت. ہاں جی، خواہ وہ گھر والے دیندار ہیں یا بے دین ہیں، سب کا یہ پرابلم ہے کہ بچے اسی موبائل میں، وہ کوئی گیموں میں لگا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے، اور کوئی کیا دیکھ رہا ہے. دنیا تمام غلاظتیں اس کے اندر موجود ہیں. اچھائی ہے لیکن اس کی طرف بہت کم لوگ آ رہے ہیں، لیکن گمراہی کی طرف سارے تباہ ہو چکے ہیں. ہاں جی، بچوں کی صحتوں کو دیکھو. تقریباً اس دن بات بتا رہے تھے، ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت 50% بچے، ان کی نظریں ختم ہو چکی ہیں. ہاں جی، کیوں ختم ہو چکی ہیں؟ ان کو اینکوں کی ضرورت ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، 2.5 3 سال کے بچے ہیں، ان کے چشمے ان کو لگے ہوئے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے، یہی موبائل ہے.
تو جانی نقصان بھی، مالی نقصان بھی اور روحانی نقصان بھی۔ تو سب سے پہلے اس سے نمٹنا ہے۔ اب کیسے نپٹیں؟ ہم خود پریشان ہیں، ہر انسان پریشان ہے، کیسے نپٹیں ہم؟ ایک ماحول، ایک معاشرے میں چیز چل پڑی ہے، اب کیسے نپٹیں؟ اس کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے ایک ہی چیز ہے جس کا نام ہے تقوی۔ اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں تقوی، اللہ کا ڈر، خوف ہوگا تو پھر اس فتنے کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، اور اگر وہ تقوی نہیں ہوگا کبھی بھی اس فتنے سے ہم نہیں نکل سکتے، ہر ایک پھنس جائے گا۔ ہاں جی، اب وہ تقوی آئے گا کیسے؟ ہاں جی، وہ آتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور وہ اللہ کا ذکر ہے نہیں، وہ آتا ہے اللہ کے قرآن کو سمجھنے سے، وہ آتا ہے کہ جا کے عمرہ کیا جائے، بار بار کیا جائے، بچوں کو لے جائے اگر اتنی استطاعت ہے، کہ وہاں پہ ایک عجیب روحانیت ہے، جو گئے ہوئے ان کو پتہ ہے، وہاں انسان وہاں پتہ چلتا ہے بھائی اللہ بھی ہے، واقعی ڈرنا چاہیے اس سے، ورنہ اب کسی کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف نہیں رہا، موبائل نے نکال دیا سب کچھ۔ آپ جتنا بھی اپنی اولاد کو کہنا بھائی بیٹا نماز پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، اس کو کیا پتہ ہے حکم کیا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو اس فتنے سے بچنے کے لیے تقوی ضروری ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام اور اللہ کے گھر کا دیدار، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، اللہ کا ذکر، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تیسری چیز اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو یہ بھی دیکھیں اطیع اللہ، اطاعت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت، اس سے بھی سنت ثابت ہے کہ جو آپ علیہ السلام کی سنت ہے وہ تو ہے، اور جو سنت کے علاوہ جو امور کرتا ہے، ہاں جی، تو وہ پھر کہے کہ بھائی منع دکھاؤ، تو منع یہی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے، صحابہ نے کہا یہ بدعت ہے، یہی سب سے بڑی منع ہے کہ بدعات سے بچنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صحابہ نے دیکھا ہے تو اس کو بدعت کا ہے، تو آج اس میں منع تو نہیں تھا۔ جیسے اب زکوٰۃ کے منکرین، حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے جہاد کیا، کئی لوگ بیچ میں مارے گئے۔ اب وہ کہیں کہ بھائی دکھاؤ مسلمانوں سے جہاد ہے، وہ ہیں تو مسلمان نا، سو زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، تو آپ علیہ السلام سے تو منع نہیں تھا، لیکن ان کو مارا گیا، سزا دی گئی ہے۔ ہاں جی، اب منع تو نہیں تھا، لیکن منع یہی ہے کہ بھائی آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ فرمایا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور میرے حبیب کے حکم کے خلاف کوئی چلے۔ ہاں جی، تو فرمایا اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ بات آپ نے بھولنی نہیں ہے، یہ جو اللہ پاک بتا رہا ہے یہ کیا ہے؟ کس چیز کے کامیابی کے طریقے بتا رہا ہے۔ دنیا آخرت میں مومن مسلمان کامیاب ہوگا، وہ چند باتیں اللہ پاک ذکر کر رہا ہے۔ یہ پہلی چیز، جب جہاد ہو تو ثابت قدم رہو۔ دوسری، اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے جاگتے ہمیشہ اللہ کو یاد کرو، اس لیے مسنون دعائیں ہیں۔ وہ چھوٹی سی کتاب ملتی ہے، نماز کتاب، تمام دعائیں موجود ہیں۔ بھائی صبح اٹھو گے کون سی دعا پڑھو گے، گھر سے نکلو گے کون سی دعا پڑھو گے، گھر میں داخل ہوگے کون سی دعا پڑھو گے، جب اپنے کاروبار کو شروع کرو گے کون سی دعا پڑھو گے، جب اپنی دکان سے نکلو گے کون سی دعا پڑھو گے، ایک ایک چیز وہ دعائیں موجود ہیں، مسنون دعائیں جن کو کہا جاتا ہے، وہ یاد کر لے، کتاب اپنے پاس رکھے، وقت ملے آہستہ آہستہ انشاءاللہ ساری دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ جب آپ نے سواری پہ بیٹھنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، اترنی ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، چلتے ہوئے کیا کرنا ہے، لیٹتے ہوئے کیا کرنا ہے، اٹھتے ہوئے، ایک ایک چیز بتائیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور دوسری چیز ذکر، تیسری چیز اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور آپس میں جھگڑنا نہیں، فَتَفْشَلُوا، پس کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا۔ آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، بس سب سے بڑا رشتہ دنیا کا وہ ہے اسلام، وہ ہے دین، وہ ہے مذہب، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کا بھائی ہے، بھائی سے بڑا رشتہ کون سا ہے؟ تو آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، نظریاتی اختلاف، اگر نظریاتی اختلاف ہو بھی جائے، دو بھائیوں میں، دو مسلمانوں میں، ایک گھر میں میاں بیوی میں نظریاتی اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس پہ پھر تھوڑا صبر کریں، آپ اس پہ کیا کریں؟ صبر کریں، برداشت کریں بھائی کی بات کو،
اور ہاں اگر عقیدے کا مسئلہ ہے تو پہلے تو سمجھاؤ، نہیں سمجھتے تو بائیکاٹ کرو پھر۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور نہ جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، پس کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، ہوا نکل جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، تم بٹ جاؤ گے۔ الگ الگ ہوئے تو طاقت ختم۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو پتہ ہے، باپ بڑا سمجھدار تھا، اس کے 5 یا 7 بیٹے تھے، سب کو بلایا، کہا کہ ایک ایک لکڑی لے آؤ۔ وہ لکڑی لے کے آئے، کہا اس کو 2 ٹکڑے کر دو۔ انہوں نے مارا اور 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابو یہ کون سی مشکل بات ہے؟ پھر ان ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ اب اس کو توڑو۔ وہ جب اکٹھا ایک گٹھا بنا، اب کوئی ایک بھی اس کو نہیں توڑ سکتا ہے۔ تو سمجھا دیا باپ نے، بیٹا جب تم اکٹھے رہو گے تو پوری دنیا مل کے بھی تمہیں توڑ نہیں سکے گی، اور اکیلے اکیلے ہوئے تو پھر ٹوٹ جاؤ گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، پھر تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ ہاں جی، وَاصْبِرُوا، اور ہاں یہ کہ اب جب دین پہ چلو گے، حق بات کرو گے، حق پہ تم کھڑے رہو گے، پھر تم پہ حالات آئیں گے، پھر تم پہ مصائب آئیں گے۔ ہاں جی، وَاصْبِرُوا، پھر صبر کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے، کہ مسلمان کے پاس 2 ہی چیزیں ہیں، تیسرا آپشن کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ 2 کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک یہ کہ ہم نے دعا اللہ سے کرنی ہے، پکارنا اللہ کو ہے، مانگنا اللہ سے ہے، جب بھی کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی حاجت ہو، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے ایک۔ اور دوسرا، جب تک وہ دعا قبول نہیں ہوتی، وہ مشکل حل نہیں ہوتی، وہ مصیبت ٹل نہیں جاتی، اس وقت تک صبر کرنا ہے۔ تیسرا آپشن نہیں ہے کہ اور کوئی راستہ اس کا اختیار کیا، نہیں، بس دعا ہے، یا اللہ تو، اور جب تک حل نہیں ہوا ہے صبر کریں، اس تکلیف پہ صبر کریں، انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ فرمایا وَاصْبِرُوا، یہ 5واں کہ صبر کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جب صبر کرو گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور نہ ہو ان لوگوں کی طرح خرجو، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرا، تکبر کرتے ہوئے، ہاں جی، بطرا، تکبر کرتے ہوئے، رعاء الناس، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان کا مقصد فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، واللہ، اور اللہ پاک، بما یعملون، بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے، محیط، گھیرنے والا ہے، جو عمل وہ کر رہے ہیں اللہ پاک ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ تو اب یہ اصل میں مسئلہ یہ تھا، میں آپ ہم سب کو پتہ ہے، پیچھے سے صورت چلی آ رہی ہے کہ جب قریش مکہ، مشرکین مکہ جب بدر کے لیے نکلنے لگے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا ساز و سامان کے ساتھ، اور گانے بجانے والی عورتیں اور بڑے سب کچھ دھوم دھام سے نکلنے کی تیاریاں، جشن کی تیاریوں میں نکلے تھے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ دیکھو، ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سراقہ بن مالک کنانی، تو وہ ان کا دشمن تھا مکہ والوں کا، سراقہ بن مالک کنانی، ہاں جی، اور یہ بنو بکر عرب کے بڑے قبیلوں میں سے قبیلہ تھا، اور بہت زیادہ آس پاس یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے، ان کا قبیلہ، بہت طاقت والے بھی اور بہت تعداد والے بھی۔ تو ان کی ٹکر تھی مکہ والوں کے ساتھ، اور یہ کئی مرتبہ سراقہ بن مالک ان کو دھمکی بھی دے چکا تھا کہ تمہارا علاج میں نے کرنا ہے، جیسے ہی موقع ملے گا ضائع نہیں کروں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ تو اب ان کو فکر ہوئی کہ ہم سارے کے سارے نکل رہے ہیں مسلمانوں کے خاتمے کے لیے، تو اور ایسے وقت میں عرب لوگوں کی جو دشمنیاں ہوتی، ایسے موقعوں پہ وہ فائدہ اٹھاتے۔ اب خطرہ ان کو یہ ہوا، یہ نہ ہو کہ ہم سارے نکل جائیں، جتنے جنگجو لڑاکا ہیں، پیچھے سے سراقہ بن مالک حملہ کرے اور ہمارے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ان کے سارے بڑے جتنے بھی تھے وہ پھر جمع ہوئے، دار الندوہ، جو ان کے مشورے کی
جگہ تھی، وہاں پہ دوبارہ جمع ہوئے، مشورہ کرنے لگے کہ بھائی اس مصیبت سے کیسی جان چھڑائی جائے، کیونکہ پہلے بھی ایسے ہوا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر کے لیے 1600 صحابہ کو لے کے نکلے، ہاں جی، تو اس وقت دو قبیلے تھے عرب کے، ایک بنو اسد اور دوسرا بنو غطفان۔ یہ دونوں قبیلے یہودیوں کے ساتھ ملے اور مشورہ ان سے کرنے لگے کہ بھائی دیکھو اب تو سارے جتنے بھی لڑاکا تھے مسلمانوں کے یہ جا چکے ہیں خیبر، ان کی عورتیں بچے پیچھے رہ گئے ہیں، تو ایسا کیا جائے کہ ان کی بچوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو غلام بنا لیا جائے۔ تو ان کے جو بڑے بزرگ تھے، یعنی بڑی عمر والے تھے، عمر رسیدہ لوگ تھے، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ اس کا نام ہے محمد صلی اللہ، ہاں یہ بڑا ذہین، بڑا فتین، اور اس جیسا مجاہد نہ پیدا ہوا، نہ پیدا ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ خیبر چلا گیا، اس نے اپنے پیچھے عورتوں اور بچوں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ بس یہ بات جب بزرگوں نے ان کے کی، سب کی ہوا نکل گئی کہ واقعی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت سلیقے والے، بہت طریقے والے، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ، اصل بات یہ تھی۔ تو ان کو ہمت نہ ہوئی، تو ان کو بھی یہ خطرہ ہوا سراقہ بن مالک آئے گا، حملہ کرے گا، دار الندوہ میں جمع ہو گئے، بھائی کوئی اس کا بھی تو حل نکالو۔ تو دیکھا اتنے میں ان کا مشورہ شروع تھا، تو سراقہ بن مالک اپنے ساتھیوں سمیت ان کی محفل میں شامل ہو گیا۔ تو کہا کہ بھائی دیکھو آپ کا ہمارا جو مخالفت ہے، آپ کی اور ہماری جو جھگڑا چل رہا ہے، یہ گھر کا معاملہ ہے، یہ ہوتے رہیں گے، جھگڑے چلتے رہیں گے، ہر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارا بھی ہے اور پہلے تھا اور آئندہ بھی رہے گا، لیکن اب جہاں آپ جا رہے ہو وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے۔ آپ علیہ السلام، آپ کے ساتھی مسلمان، یہ تو آپ کے بھی دشمن، ہمارے بھی دشمن، ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور نعرے لگے جی سراقہ بن مالک زندہ باد، سراقہ بن مالک زندہ باد، باقاعدہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہاں جی، یہ ہمارے قبائل کے باقی لوگ بھی آئے ہیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے، ہاں جی۔ اب یہاں سے جب یہ قافلہ روانہ ہوا، ان کی سربراہی ابو جہل کر رہا تھا۔ کون کر رہا تھا؟ ابو جہل، ہاں جی۔ تو یہ سربراہی کر رہا ہے اور سراقہ بن مالک نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، یہ جا رہے ہیں بڑے خوش کے، دیکھو جو ہمارا دشمن وہ بھی ہمارے ساتھ، جو بڑی قوت والا، طاقت والا۔ لیکن یہ اصلی سراقہ بن مالک نہیں تھا، نقلی تھا۔ یہ کیا تھا؟ نقلی۔ کون تھا؟ یہ ابلیس تھا جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور اپنے چیلوں کو، شیاطین کو بھی انسان، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ الجن متشکل الاشکال، جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ شکل تبدیل کر سکتا ہے، وہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ گائے کی، بلی کی، بھینس کی، بکری کی شکل میں منتقل ہو سکتا ہے، ہاں۔ تو یہ انسانی شکل میں یہ خود ابلیس سراقہ بن مالک بنا، اور باقی جو شتونگڑے اس کے ساتھ تھے ان کو اور اپنے قبائل بنا دیا، اور آ کے ان کو کہا کہ بھائی تمہیں تو کوئی مات دے ہی نہیں سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں بھائی۔ یہ بھی بڑے خوش۔ اور جب وہاں میدان جنگ میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ دیکھا 3000 فرشتے، جبریل امین بھی کھڑے ہیں، ہاں جی، سامنے سامنے میکائیل بھی کھڑے ہیں، اسرافیل بھی، اس نے جب دیکھا تو ایک دم وضو ٹوٹ گیا اس کا، اور کہا کہ بھائی مجھے چھوڑو۔ اس نے ہاتھ سے پکڑا، بھائی کہاں؟ اس نے کہا بس میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، اب میں یہاں نہیں کھڑا ہو سکتا، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، بس میرا اتنا ہی تھا، بھائی تم جانو تمہارے کام۔ لوگوں نے تانے بھی دیے، بھائی تو سراقہ بن مالک ہے کیوں بھول رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، بس اب اگر میں رہوں گا تو میری بھی پٹائی ہوگی۔ اس کو پتا تھا اگر میں رہوں گا تو مجھے سب سے پہلے میری پٹائی ہوگی، ہاں جی۔ وہ بات اللہ پاک یہاں نقل کر رہے ہیں، اب ترجمہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا،
اور نہ ہونا ان لوگوں کی طرح جو نکلے ہیں من دیارہم اپنے گھروں سے بطرا تکبر کرتے ہوئے، گانے والی عورتوں کو ساتھ لیے ہوئے بڑی مستی میں، ورعاء الناس اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، گانے ڈھول سب کچھ ساتھ، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، لیکن اللہ پاک خوب جانتا ہے وہ جو کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور جب مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو، کہا کہ تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ اور اس شیطان ابلیس نے جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا کہہ رہا ہے کوئی غالب نہیں ہو سکتا تم پہ آج کے دن، لوگوں میں سے کوئی ایک بھی تم پہ غالب نہیں ہو سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں بھائی۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ اور جب دیکھا اس نے دو گروہوں کو، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ بس کیا اس کو بولتے ہیں، ایڑیوں کے بل پیچھے ہونے لگا، عاقبے جیسے انسان پیچھے نہیں، پیچھے جا رہا ہے پیچھے ہونے لگا، تو اس کو بھائی کہا کہاں جا رہے، اس نے کہا اب میری ہمت نہیں رہی ہے بھائی، جو مجھے نظر آ گیا بس۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ اور اس شیطان نے جو سراقہ بن مالک کی شکل میں کہا میں تم سے براءت کرتا ہوں، آزادی چاہتا ہوں، إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ 3000 لشکر فرشتوں کا دیکھ لیا، اب کہاں وہ ٹھہر سکتا ہے۔ انی اخاف اللہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، کیونکہ اگر میں رکوں گا تو میری پٹائی سب سے پہلے ہے۔ ہاں جی، اب شیطان ہے وہ کہہ رہا ہے میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اور آج کا ایمان والا اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ انی اخاف اللہ، یہ شیطان کہہ رہا ہے، ابلیس مجھے اللہ کا خوف ہے۔ واللہ شدید العقاب اور بے شک اللہ پاک سخت سزا دینے والا ہے، اللہ پاک سخت سزا دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب